بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے سن لیا ہوگا کہ 19 رکنی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ ان کے نام تو آپ کو پتہ چل گئے ہوں گے، لیکن ہم نظر دوڑائیں گے ان کی سیاسی زندگی پر، اور خاص طور پر ان کے وزیر کون ہیں اور ان کے وزیر کون ہیں۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ زیادہ تر کابینہ میں جو تعداد ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ارکان ہیں، اور اس کے علاوہ MQM، مسلم لیگ قائد اعظم اور استحکام پاکستان پارٹی، ان کو بھی ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ لیکن دو وزیر ایسے ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کے نہیں ہیں، اور اسی طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک خاتون وزیر مملکت اس میں شامل کی گئی ہے، اور وہ بھی خواجہ آصف کی بھتیجی ہیں، شزا فاطمہ خواجہ ان کا نام ہے۔ یہ پہلے بھی پارلیمانی سیکریٹری رہ چکی ہیں۔ سیالکوٹ سے ریزرو سیٹس پر یہ رکن قومی اسمبلی نون لیگ کی منتخب ہوئی ہیں، اور اب سب جانتے ہیں کہ وزراء کے نام، اب آپ جس طرح ایک اس میں بڑی تبدیلی یہ ہے کہ اسحاق ڈار، مسلم لیگ نون کی حکومت اور اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ جس طرح توقع کی جا رہی تھی نہیں بنایا گیا۔ ابھی تک پورٹ فولیوز جو ہیں محکمے وزیروں کے ان کو الاٹ نہیں کیے گئے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ یہ سب کچھ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ اب اطلاعات یہی ہیں کہ اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ان کے دو مشیر ہوں گے، معاون خصوصی ہوں گے، ایک سابق نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی جو کہ سیکریٹری خارجہ بھی رہ چکے ہیں، دوسرا طارق فاطمی۔ تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جلیل عباس جیلانی کن کے لوگ ہیں، کن کے بندے ہیں، لوگ تو نہیں بندے ہیں۔ میرے نزدیک کابینہ میں جو سب سے دلچسپ اور زبردست قسم کی انڈکشنز ہیں وہ دو ہیں، اور بلکہ تین سمجھ لیں، لیکن دو جو ہیں وہ ان کے بندے ہیں، اور یہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ اس وقت منتخب نہیں ہیں۔ وزیر بنائے جا سکتے ہیں، 6 مہینے کے اندر اندر سینیٹر بنا دیا جائے تو یہ بھی فل فلیج وزیر جو ان کا عہدہ سنبھال سکتے ہیں، یعنی وزیر بن سکتے ہیں، لیکن 6 مہینے تک یہ وزیر رہ سکتے ہیں۔ آئین اور قانون میں اس کی گنجائش ہے۔ ایک محمد اورنگزیب جن کو وفاقی وزیر خزانہ بنایا جائے گا، دوسرے محسن رضا نقوی۔ جی ہاں، محسن رضا نقوی پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ رہے ہیں تقریباً 1 سال تک، زبردست کارکردگی تھی، اور خاص طور پر PTI کے حوالے سے۔ اب PTI میں تو صف ماتم بچنا ایک، آپ سمجھ لیجئے کہ ایک فطری سی بات ہے کہ PTI نے ان کے دور حکومت میں پنجاب میں خاص طور پر لاہور میں بڑی مار کھائی۔ ان کو وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے۔ سینٹ کے جو انتخابات ہوں گے ان میں ان کو سینیٹر بنایا جائے گا۔ یقینی طور پر اورنگزیب جو ہیں وہ ان کو بھی سینیٹر بنایا جائے گا۔ ایک اور نام ہے جو کہ مسلم لیگ نون کا نام ہے، احد چیمہ، جو کسی زمانے میں جب شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو یہ ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، بڑے قریب تھے۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، نیب نے ان کو گرفتار کیا، تقریباً 2.5 سال یہ جیل میں رہے، لیکن اعظم خان کی طرح وعدہ معاف گواہ نہیں بنے شہباز شریف کے خلاف، اور بالآخر یہ ابھی بھی میرا خیال ہے شاید کوئی ایک ان پر نیب کا مقدمہ ہو، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے بریت ہو چکی ہے۔ وہ جھوٹے مقدمات تھے۔ اب یہ 3 وزیر تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جناب ان کا پس منظر کیا ہے، اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے وہ خاتون ہیں جن کو وزیر مملکت بنایا گیا ہے۔ اب جو بڑے بڑے نام ہیں ان میں جو خواجہ جو آصف ہیں وہ وزیر دفاع ان کو بنایا جائے گا۔ خواجہ آصف 1991 میں رکن سینٹ اور 1993 میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ وہ 1997، 2002، 2008، 2013، 2018 اور 2024 میں MNA منتخب ہوئے، اور اس دوران وہ صرف اور صرف ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے رہا ہے، یعنی نواز شریف کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہیں۔ احسن اقبال ان کو وزیر منصوبہ بندی بنایا جائے گا۔ 1993 میں پہلی مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے، پھر 97 میں، 2008 میں، 13، 18 اور 24 میں، یعنی مسلسل 1، 2، 3، 4، 5، 6 چھٹی مرتبہ یہ وزیر یا یہ MNA منتخب ہوئے ہیں۔
یہ پہلے بھی رہ چکے ہیں۔ اب محسن نقوی، ان کا مختصر تعارف، جنگ کے سید گھرانے سے تعلق رکھنے والے سید محسن نقوی لاہور میں پیدا ہوئے، کرسنٹ ماڈل اسکول میں چلیں وہ تعلیم حاصل کی۔ محسن نقوی امریکی نشریاتی ادارے CNN کے ساتھ منسلک رہے 2009 تک، اور انہوں نے 2008 میں لاہور سے ٹی وی چینل جو سٹی 42 ہے اس کی بنیاد رکھی۔ پھر جنوری 2023 میں محسن نقوی پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ بنے، اور دیکھیے کہ ابھی مارچ تک وہ یعنی تقریباً 14 مہینے وہ وزیر اعلیٰ رہے۔ اسی طرح رانا تنویر حسین، یہ پہلی مرتبہ 1985 میں جب وہ پارٹی لیس الیکشن ہوئے ان میں یہ منتخب ہوئے۔ پھر 1990، 97، 2008، 13، 18، 24 میں MNA منتخب ہوئے۔ رانا تنویر وہ دفاعی پیداوار اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر بھی رہ چکے ہیں، وزیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں، اور یہ بھی مسلم لیگ نون سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ بھی شہباز شریف اور نواز شریف کے کافی قریب ہیں۔ اعظم نذیر تاڑا 2021 میں سینٹ کے رکن منتخب ہوئے، وہ سینٹ میں قائد ایوان بھی رہے ہیں، جبکہ وفاقی وزیر قانون اور انصاف بھی رہ چکے ہیں۔ اعظم نذیر تاڑا زمانہ طالب علمی میں پنجاب یونیورسٹی میں میرا خیال ہے یونین کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ اسحاق ڈار 4 بار کے وزیر خزانہ، 2003 سے 22 تک سینٹ کے رکن رہے، وہ 1998 سے 99 تک، اور پھر 8 سے یعنی مسلسل جتنا عرصہ نواز شریف یا شہباز شریف کی حکومت رہی اس میں وہ وزیر خزانہ رہے ہیں۔ مصدق ملک 12 مارچ 2018 سے سینٹ کے رکن ہیں، وہ اپریل 2013 سے جون 2013 تک، اور ابھی تک یہ ہیں وہ پہلے وزیر پیٹرولیم اور توانائی بھی رہ چکے ہیں، اور 2022 سے 2023 تک وزیر مملکت بھی رہ چکے ہیں، اور وزیر پانی اور بجلی بھی رہ چکے ہیں اپریل 2013 سے جون 2013 تک، جب یہ ان کا اتحاد تھا اگر آپ کو یاد ہو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ نہیں، میرا خیال ہے یہ اس دور میں نون لیگ کے، معاف کیجیے گا، یہ وہ بڑا مختصر عرصہ تھا، یہ 2013 کے انتخابات کے بعد بھی وزیر۔ عطا اللہ تارڑ پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں، وہ سابق صدر پاکستان محمد رفیق تارڑ کے پوتے ہیں۔ عطا اللہ تارڑ وزیر اعظم شہباز شریف کے دور میں بھی پہلی بار وفاقی وزیر بنے، وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی رہ چکے ہیں۔ چلیں جی، ریاض حسین پیرزادہ، بڑی دلچسپ یہ ریاض حسین پیرزادہ جو ہیں 1993 میں یہ باولپور سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے، وزیر بن گئے، 2018 سے 23 تک ممبر قومی اسمبلی رہے، 1985 اور 88 میں بھی رکن صوبائی اسمبلی پنجاب رہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ریاض حسین پیرزادہ 2002 میں مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ سے یہ MNA منتخب ہوئے اور وزیر بنے، 2008 میں پھر مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ سے منتخب ہوئے، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد تھا تو اس میں بھی وزیر تھے۔ پھر اس کے بعد 2013 میں مسلم لیگ نون میں آ گئے، اور اس کے بعد سے مسلم لیگ نون میں، اور ابھی تک یہ الیکشن جیت رہے ہیں، اور جب بھی الیکشن جیت کر یہ نون کی حکومت ہو تو وزیر بنتے ہیں۔ ڈاکٹر قیصر احمد شیخ مسلم لیگ کے رکن قومی اسمبلی ہیں، وہ 2013 سے 23 تک رکن قومی اسمبلی رہے، وہ قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، یہ MNA MQM پاکستان کے 97 سے 98 تک صنعت اور پیداوار کے وزیر رہے، 2018 سے 20 تک بطور وفاقی وزیر IT اور ٹیلی کام خدمات سر انجام دی۔ محمد اورنگزیب نے اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز نجی بینک سے کیا، وہ نجی بینک کے کنٹری مینیجر کے عہدے پر رہ چکے ہیں۔ محمد اورنگزیب بزنس کونسل ڈائریکٹر بھی ہیں، وہی حبیب بینک کے یہ پریزیڈنٹ تھے۔ عبدالعلیم خان جناب NA17 سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے 2023 سے میں، اور 2007 سے 23 تک، وہ 2018 سے 2021 تک ممبر پنجاب اسمبلی بھی رہے، بس صوبائی وزیر بھی رہے، اور اب استحکام پاکستان کے پلیٹ فارم سے اب وہ آگے ہیں جناب وفاقی کابینہ کا حصہ بن۔ سردار اویس خان لغاری آپ جانتے ہیں، فاروق خان لغاری کے صاحبزادے ہیں۔ فاروق خان لغاری پہلے اس میں تھے، پیپلز پارٹی میں تھے، پھر اویس خان لغاری شاید مسلم لیگ کاف میں بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ اب نون لیگ میں ہیں۔ تو جناب جام کمال آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2018 سے 2021 تک وزیر اعلیٰ بلوچستان رہے ہیں، وہ 2013 سے 2018 تک وزیر مملکت برائے پیٹرولیم بھی رہ چکے ہیں، اور حال ہی میں انہوں نے مسلم لیگ نون میں بلوچستان سے شمولیت اختیار کی اور ان کو بھی وزیر بنا دیا گیا ہے۔
اب صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں کو مشیر یا معاون خصوصی بنایا گیا ہے یا جن کو وزیر بنایا جا رہا ہے اور جن کے پاس منتخب عہدے نہیں ہیں، یعنی وہ سینیٹر یا قومی اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں، تو یقینی طور پر ان کو سینیٹر بنایا جائے گا وہ ٹیکنوکریٹس کی سیٹ پر۔ لیکن میرے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے جو سب سے اہم ترین جو اس وفاقی کابینہ میں وہ خزانہ کو چھوڑ دیں، جس شخص کو وزیر بنایا گیا ہے، آپ یقین کیجئے محسن رضا نقوی، ان کا نام بطور وزیر داخلہ آنا دو چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک، وہ تو ظاہر ہے، اس کا بار بار اظہار کیا جا چکا ہے، اعادہ کیا جا چکا ہے کہ 9 مئی کو فوج نہیں بھولی، قوم بھول بھی جائے فوج نہیں بھولی، جو میٹر کرتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ اب احتجاج، جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، اسلام آباد پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، ان کو اب ایک بار نہیں 10 بار سوچنا پڑے گا کہ محسن رضا نقوی کو ان لوگوں کی سپورٹ اور حمایت حاصل ہے جن کی سپورٹ اور حمایت ہی پاکستان کی سیاست، چاہے وہ عملی سیاست ہو چاہے وہ پاور پالیٹکس ہو، اس میں میٹر کرتی ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔